بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا ہیرا وائس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ شہادت امام حسین اور خون۔ شہادت امام حسین تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کے سر اقدس کو نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں بلکہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں شہید کر دیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کر کے دین میں تحریف کرنے کے مرتکب نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اصولوں پر باطل کے ساتھ سمجھوتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے آمریت اور ملوکیت کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے انسان کے بنیادی حقوق کے غاصبوں کی حکومت کی توثیق کرنے کی بزدلی نہیں دکھائی تھی۔ حسین ابن علی اور ان کے 72 جانثاروں کے خون سے کربلا کی ریت سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا، ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، یوں لگتا تھا جیسے کائنات ٹکرا کر ختم ہو جائے گی، یوں لگتا تھا جیسے قیامت قائم ہو گئی ہو، دنیا پر اندھیرا چھا گیا۔ امام طبرانی نے ابو قبیل سے سند حسین سے روایت کیا ہے کہ جب سیدنا امام حسین کو شہید کیا گیا تو سورج کو شدید گرہن لگ گیا، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت تارے نمودار ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اطمینان ہونے لگا کہ رات ہے۔ امام طبرانی نے مجمع الکبیر میں جمیل بن زید سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا۔ عیسیٰ بن حارث الکندی سے مروی ہے کہ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو ہم 7 دن تک ٹھہرے رہے۔ جب ہم عصر کی نماز پڑھتے تو ہم دیواروں کے کناروں سے سورج کی طرف دیکھتے تو گویا زرد رنگ کی چادریں محسوس ہوتی، اور ہم ستاروں کی طرح دیکھتے تو ان میں سے بعض سے ٹکراتے۔ امام طبرانی سیدنا ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ فرماتی ہیں میں نے جنوں کو سنا کہ وہ حسین ابن علی کے قتل پر نوحہ کر رہے تھے۔ امام طبرانی نے زہری سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا تو بیت المقدس کا جو بھی پتھر اٹھایا جائے گا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جائے گا۔ امام طبرانی نے امام زہری سے ایک روایت بھی نقل کی ہے، انہوں نے کہا شہادت حسین کے دن شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تو وہ خون آلود ہوتا۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کربلا کے المناک واقعہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت و تکلیف پہنچی اس کا اندازہ حضرت ابن عباس کی روایت سے ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے گرد آلود ہیں، دست مبارک میں خون سے بھری ہوئی بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور ان کے اصحاب کا خون ہے جسے میں آج صبح سے جمع کرتا رہا۔ مستند کتابوں میں مرکوز ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کی زبان مبارک پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ جاری تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے حسین ابن علی شہید کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیتی کیفیت میں میرے سامنے تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں خون سے بھری شیشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے عباس میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ اس کا اور اس کے رفقا کا خون ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اس تاریخ اور وقت کو یاد رکھا، جب خبر آئی تو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔
حضرت ام سلمہ کی روایت، جس وقت حضرت ابن عباس کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اسی وقت ام المومنین کو بھی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت ام سلمہ کو ازواج محترات میں سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی عطا فرمائی تھی جو حضرت جبریل امین انہیں ریگ زار کربلا سے اٹھا کر حضرت امام حسین کے بچپن کے زمانے میں دے گئے تھے، اور یہ عرض کر گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس میدان کرب و بلا کی مٹی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ بدبخت حسین ابن علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شہید کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو یہ مٹی عنایت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ الخصائص القبری۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ میں اپنی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے ملنے کے لیے گئی تو دیکھا زارو قطار رو رہی ہیں، آپ پر دکھ اور درد کی ایک ناقابل بیان کیفیت آ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا ام المومنین رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ فرمانے لگی ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تشریف لائے تھے کہ آپ کا سر انور اور ریش مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی شہادت حسین دیکھ کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ اور میری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آمین یا رحمت۔